السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے کابینہ۔ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کابینہ کسے کہتے ہیں، کابینہ کا ارتقاء، کابینہ اور وزارت میں فرق، کابینہ کی کون کون سی خصوصیات ہیں، اور کابینہ کا انتخاب اور معیار۔ کابینہ، اس کو انگلش میں کیبنٹ کہتے ہیں، وہ مرکزی ادارہ ہے جو تاج کی طرف سے پارلیمنٹ کی نگرانی میں ملکی نظم و نسق اور قانون سازی کی رہنمائی کرتا ہے۔ پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو تاج اور تاجدار میں فرق بتایا تھا۔ برطانیہ کے اندر کیونکہ بادشاہ طرز حکومت رہی ہے اور بادشاہ کے پاس سارے انتظامی اختیارات ہوتے تھے، لیکن اب برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، یعنی بادشاہ کے نام پہ سارے اختیارات یا ایسے اختیارات جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں بادشاہ کے حوالے سے، ان کا استعمال وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کرتے ہیں۔ تو کابینہ سے مراد شاہی مشیروں کی ایک جماعت ہے، یعنی ایسے لوگ جو بادشاہ کو مشورہ دیتے ہیں۔ شاہی مشیروں کی ایک جماعت ہے جسے وزیر اعظم تاج کے نام پر دارالعوام کی اکثریت کی حمایت سے منتخب کرتا ہے، یعنی کابینہ کا انتخاب برطانیہ کا جو دارالعوام ہے، یعنی ایوان زیری، اس میں سے کابینہ کے ارکان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور یہ انتخاب وزیر اعظم کرتا ہے۔ کابینہ کے حوالے سے تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ پرانے زمانے میں بادشاہ چونکہ اپنے مشیروں کا اجلاس ایک چھوٹے کمرے میں بلاتا تھا، اس لیے اسے کیبنٹ کہا جانے لگا۔ اردو زبان میں کابینہ کا لفظ کیبنٹ ہی سے بنایا گیا ہے۔ کابینہ دراصل پارلیمنٹ میں اکثریت رکھنے والی سیاسی جماعت کی ایک کمیٹی ہے، یعنی پارلیمنٹ کے اندر جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے وہی پارٹی حکومت بناتی ہے، اور کابینہ کی جماعت بھی اپنے ہی جماعت کے لوگوں سے بناتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے انتظامی اختیارات دیے جاتے ہیں تاکہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرے اور ان کے مطابق ملک کا انتظام چلائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کابینہ کا ارتقاء کیسے ہوا۔ برطانیہ کے اندر چونکہ بادشاہت تھی تو 1066 میں جو بادشاہ تخت پہ بیٹھا اس نے 2 ادارے قائم کیے۔ پہلا جو تھا مجلس اعلیٰ، یعنی بڑا ادارہ، اور دوسرے نمبر پہ شاہی عدالت جو بادشاہ کو مشورہ دیتی تھی، یعنی مجلس اعلیٰ یا اسے عظیم کونسل بھی کہتے تھے۔ ان کے اراکین کا تعلق اعلیٰ جاگیردار اور امراء سے ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہنری پنجم کے دور حکومت میں یہ بادشاہ تھا، اس مجلس کو پریوی کونسل کہا جانے لگا۔ بعد میں جو آنے والے بادشاہ تھے ان کے عہد میں پریوی کونسل ایک طاقتور ادارہ بن گئی اور بادشاہ کے امتیازی اختیارات بھی استعمال کرنے لگی۔ بعض مفکرین کا تو یہ خیال ہے کہ جو کابینہ ہے پریوی کونسل سے اور پریوی کونسل شاہی عدالت سے اخذ کی گئی تھی۔ شروع میں پریوی کونسل بادشاہ کو مشورے دیتی تھی۔ جب اس کونسل کے ارکان کا تعداد بڑھ گئی تو اس کے چند مخصوص ارکان کو مشورے کے لیے طلب کیا جانے لگا، یہی ارکان کابینہ کہلائے۔ اس کے بعد چارلس دوم جو بادشاہ تھا، اس کا دور حکومت ہے 1660 سے لے کے 1685 تک۔ کونسل کے چند مخصوص اراکین کو ایک چھوٹے سے کمرے میں اجلاس کے لیے طلب کرتا تھا۔ بادشاہ جو تھا اس کا برطانیہ کے اندر جو بادشاہ ہے بکنگھم پیلس میں رہتا ہے، اس کا چھوٹا سا
کمرے میں اپنے مشیروں سے ملاقات کرتا تھا۔ اسے محل کی زبان میں کیبنٹ کہتے تھے۔ اس حوالے سے مشیروں کی تنظیم کو کیبنٹ کہا جانے لگا، یعنی کابینہ جو کہ بادشاہ کو مشورے بھی دیتی تھی اور بادشاہ کابینہ کو بھی مشورے دیتا تھا، اور کابینہ زیادہ تر بادشاہ کے مشوروں پہ عمل کرتی تھی، یعنی اس کے ارکان پریوی کونسل سے لیے جاتے تھے اور ان کا تعلق امرا طبقے سے ہوتا تھا۔ اب 1688 میں ولیم اور میری انہوں نے مشترکہ حکومت قائم کی، تو انہوں نے پارلیمنٹ کی تجویز پر، یعنی پارلیمنٹ نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ جو مسودہ حقوق ہے، یعنی رائٹس کے حوالے سے جو بل ہے وہ منظور کر لے۔ بادشاہ نے 1693 میں تشکیل دی جانے والی کابینہ میں صرف ایک پارٹی سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹ کے ارکان کو شامل کیا، اور اس کے بعد کابینہ کے تمام اراکین ایک ہی جماعت سے لیے جانے لگے۔ اس کے بعد جارج اول کا جو دور حکومت ہے اس میں کابینہ نے مزید ارتقائی منازل طے کیے۔ جارج اول جو ہے وہ کابینہ وہ انگریزی زبان نہیں جانتا تھا۔ اس نے کابینہ کے سب سے سینئر وزیر کو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کے لیے مقرر کیا۔ تو کابینہ کی صدارت کرنے والا جو وزیر تھا، برابر افراد میں سے پہلا، انگلش میں اسے کہتے ہیں فرسٹ امانگ ایکولز کہلایا۔ جارج اول کی طرح جارج دوم بھی کابینہ کے اجلاس میں نہیں آتا تھا۔ ان کی عدم موجودگی وزارت عظمیٰ کے عہدے کی تخلیق کا باعث بنی۔ وزارت عظمیٰ یعنی وزیر اعظم، چونکہ رابرٹ والپور جو کابینہ کی صدارت کرتا تھا، یعنی سب سے سینئر وزیر تھا، تو اسے پہلا وزیر اعظم بنایا گیا، جس نے 1742 تک پارلیمنٹ کی قیادت کی۔ کابینہ اور وزارت میں فرق دیکھ لیتے ہیں۔ برطانیہ میں کابینہ کو کیبنٹ اور وزارت کو منسٹری کہتے ہیں۔ ان کے درمیان فرق آپ کی بک میں بھی کافی اچھے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ کابینہ دراصل پریوی کونسل کی ایک چھوٹی کمیٹی ہوتی ہے جو قریباً 23 وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزراء کے حوالے سے جو لیٹسٹ اگر تعداد آپ کو آپ کی بک میں مل جاتی ہے تو اسی کو کنسیڈر کریں، جبکہ وزارت ایک بڑی جماعت ہوتی ہے جس میں قریباً 60 وزراء شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وزیر اعظم اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ دوسرا کابینہ اور وزارت میں فرق یہ ہے کہ کابینہ کا چناؤ وزیر اعظم خود کرتا ہے اور اس کے سپرد اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پوری کابینہ اجتماعی طور پہ کام کرتی ہے، جبکہ وزارت اجتماعی طور پہ کام نہیں کرتی اور نہ ہی اجتماعی فرائض انجام دیتی ہے، بلکہ اس کے وزیروں کے پاس الگ الگ محکمے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فرق کابینہ اور وزارت میں یہ ہے کہ کابینہ کو وزارت پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ وزارت کابینہ کی ہدایت کو عملی جامہ پہناتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کابینہ حکومت کی پالیسی وضع کرتی ہے اور اس پالیسی پہ عمل درآمد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ کے جو ارکان ہیں وزارت میں بھی شامل ہوتے ہیں، اس لیے وہ جماعتی حیثیت سے مشترکہ فیصلے کرتے ہیں اور بحیثیت وزیر وہ اپنے محکموں سے ان فیصلوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ اب کابینہ کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیٹیل سے کابینہ کی خصوصیات آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں۔ کابینہ وزیر اعظم کے زیر قیادت کام کرتی ہے۔ کابینہ کے تمام وزراء کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے پر تاج کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ کابینہ کا اجلاس اس کی صدارت وزیر اعظم کرتا ہے۔ کابینہ کے تمام اراکین پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں، یعنی مین جو اس میں پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کابینہ کو دارالعوام کے ارکان کی اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کابینہ کو ایوان کا اعتماد حاصل نہ رہے
تو کابینہ اپنا استعفیٰ پیش کر دیتی ہے یا بادشاہ کو مشورہ دیتی ہے کہ دارالعوام کو برخاست کر کے نئے انتخابات کرائے جائیں۔ اگر وزیر اعظم مستعفی ہو جائے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پوری کابینہ معطل ہو کے رہ جاتی ہے اور ملک کے اندر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں۔ وزراء انفرادی طور پہ اپنے محکمے کے لیے اور اجتماعی طور پہ حکومت کی پالیسی اور فیصلوں کے لیے دارالعوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اگر ایک وزیر کو ایوان میں شکست ہو جائے تو پوری کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ تمام وزراء ایک ہی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بادشاہ کابینہ کے اجلاس اور کارروائیوں میں شریک نہیں ہوتا۔ کابینہ کی تمام کارروائی صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے۔ آگے ہے کابینہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد وزراء کا چناؤ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم بادشاہ کی اجازت سے اپنے وزراء کی نامزدگی کرتا ہے اور ان کے ناموں کی فہرست بادشاہ کو پیش کر دیتا ہے۔ بادشاہ وزراء کی فہرست پر دستخط کرتا ہے اور وزراء کی تقرری مکمل ہو جاتی ہے۔ برطانیہ کے اندر پارلیمانی نظام حکومت ہے اور آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت میں جس پارٹی کے پاس زیادہ ووٹ ہوتے ہیں وہی پارٹی حکومت بناتی ہے، یعنی پارلیمنٹ کے اندر سے ہی انتظامیہ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور وہ اپنی ہیلپ کے لیے کابینہ کے وزراء کا چناؤ کرتا ہے۔ کسی کو وزیر بنانے کے لیے وزیر اعظم پر پارٹی کا دباؤ بھی ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ وزیر اعظم کو ایسے نام بھی فہرست میں شامل کرنے پڑتے ہیں جنہیں وہ ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتا۔ بہرحال وزیر اعظم اور وزراء عموماً ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ برطانیہ کے اندر 1937 میں ایک قانون بنا، اس کے مطابق یہ ضروری تھا کہ کابینہ میں کم از کم 3 وزراء اور 3 پارلیمانی سیکرٹری دارالعمرہ سے لیے جائیں۔ اگر وزیر اعظم چاہے تو کسی بھی برطانوی شہری کو 6 ماہ کے لیے وزیر بنا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ 6 ماہ کے اندر جو وزیر ہے اس کی خالی نشست پر انتخاب کروایا جائے۔ وزیر اعظم اپنی جماعت کے کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو نشست خالی کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے اور خالی نشست پر متعلقہ جو وزیر ہے اس کو منتخب کرایا جاتا ہے، یعنی ایسا بندہ جو دارالعمرہ سے اگر لینا ہو تو اس کے لیے سیٹ خالی کروائی جاتی ہے اور پھر اس کا انتخاب کروایا جاتا ہے۔ تمام وزراء بالعموم اکثریتی پارٹی سے لیے جاتے ہیں۔ اگر انتخابات کے نتیجے میں کوئی ایک جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے تو 2 جماعتیں مخلوط کابینہ بناتی ہیں، یعنی مل جل کر دونوں پارٹیوں کے لوگ کابینہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ملک میں ہنگامی حالات ہوں یا بیرونی حملے کا سامنا ہو تو اس صورت میں بھی مخلوط کابینہ بنائی جا سکتی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے اندر 2 پارٹی سسٹم ہے۔ لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، میعاد۔ کابینہ کی جو میعاد ہے آئین کے روح سے وہ ہے 5 سال، بشرط یہ کہ کابینہ کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل رہے۔ آئین میں کابینہ کی کوئی میعاد مقرر نہیں، جب تک کابینہ کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل رہے وہ قائم رہتی ہے۔ چونکہ اکثریت کا اعتماد کابینہ سے اٹھ جائے، وزیر اعظم اور اس کے وزراء کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ یہ طریقہ کار ایک رواج کے تحت اختیار کیا گیا تھا۔